Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. مسجد حاضہ میں کل سے نماز عصر انشاءاللہ 4:45 بجے ہوگی۔ ارے یہ دوسری مسجد والے آ کے ہماری مسجد میں اعلان کس کی اجازت سے لگائے؟ ہمارے امام صاحب ذرا ادھر آئیے۔ جی فرمائیے۔ یہ چورستے کی مسجد والے اپنا اعلان یا ہمارے مسجد کے بورڈ پہ کہیں کو لکھا جی؟ چورستے کی مسجد؟ وہ کیسا؟ یہ تو اپنی مسجد کا اعلان ہے۔ ارے نام تو وہ مسجد کا لکھا ہوا ہے نا جی۔ کہاں لکھے ہوا ہے بتائیے ذرا۔ یہ دیکھیے مسجد حاضہ۔ تو کیا مطلب؟ وہ مسجد کا نام مسجد حاضہ ہے۔ وہ مسجد میں جب بھی اعلان لکھتے مسجد حاضہ بول کے لکھتے۔ کیسے باتاں کر رہے ہیں الیاس صاحب؟ اب کیا بولے ویسا ہے کہ کہیں کو کیا ہوا؟ ارے مسجد حاضہ کا مطلب ہوتا یہ مسجد، یہاں کے واسطے یہ مسجد مسجد حاضہ ہے، اور چورستے کی مسجد کے واسطے وہ مسجد مسجد حاضہ ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ نہیں معلوم تھا جی میرے کو، مگر صدر صاحب کے سامنے نہ کو بولو یہ بات۔ نہیں بولتا، مگر ایک شرط پہ۔ وہ کیا؟ میرے کو اور نکو دم کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اس سورہ کا مطالعہ کریں گے جو سورہ بار بار پڑھے جانے والا سورہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے کوئی مجھے بتائے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب تعریف ہے، شکر۔ آپ دونوں کا بھی جواب درست ہے۔ عربی میں ثنا کو تعریف کہتے ہیں اور شکر کو شکر ہی کہتے ہیں، لیکن حمد کا مطلب شکر بھی ہے اور تعریف بھی۔ اچھا، تو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ آپ لوگوں میں سے عالم کون ہے؟ عالم کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ، گمراہ ہو جاتے ہیں، معلوم آپ لوگوں کو؟ اور یہ کس کی اجازت سے ہو رہا پروگرام؟ میں مسجد کمیٹی کا نیا ممبر ہوں۔ السلام علیکم نواز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کی اسٹڈی کے واسطے بھی پرمیشن لینا پڑے گا؟ ویسے میرے سے اجازت لے لیے تھے یہ لوگ۔ اور کیا بولے آپ؟ قرآن سمجھنے کی کوشش کرے تو گمراہ ہو جاتے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے امام صاحب، علماء کی نگرانی کے بغیر قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا گمراہ ہو جاتے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت پانے کی نیت سے اللہ کی کتاب پڑھے تو گمراہ کیسا ہوتے صاحب؟ ارے امام صاحب عالم نہیں ہے کوئی بھی اس میں، سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں آپ؟ قرآن تو اپنے آپ کو ہدی للناس بول رہا، صرف علماء کے لیے ہدایت تھوڑی بولا۔ اور ان لوگ کون سی وراثت کے مسئلے حل کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جو عالم کی ضرورت پڑیں گی؟ روزمرہ کی زندگی میں قرآن کے ذریعے سے جو ہدایت مل سکتی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کو عربی زبان آتی؟ دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے نواز صاحب۔ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے صاحب، یہ بچے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن تو سورۃ القمر میں یہ بول رہا
ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ تو الٹی بات بول رہے. کیا ہے کہ امام صاحب آپ کے باتیں میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتے. میری بات کہاں ہے صاحب؟ میں تو اللہ کی کتاب کی بات بتا رہا ہوں. نواز صاحب، قرآن کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے. نجات اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام صاحب. حضور ہے نا، حضور کی شفاعت مل گئی تو بس انشاءاللہ نجات بھی مل جائیں گی. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھے ہوتے آپ تو ایسی بات نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ حضور کی شفاعت کو نہیں مانتے آپ؟ شفاعت کو بھی مانتا ہوں، شکایت کو بھی مانتا ہوں. شکایت؟ کون سی شکایت؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک سین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا. یہ قرآن میں ہے؟ پوری آیت سنایا نا صاحب. کیا ہے کہ صاحب لوگاں کیا کیا کی ترجمے کر لیتے قرآن کے. اتچ ہے تو خود عربی زبان سیکھو، نہیں تو جس کے ترجمے پہ بھی آپ کو بھروسہ ہے وہ پڑھو، مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتانا چاہ رہا وہ سمجھو، باقی اب آپ کی مرضی. کمیٹی کا نیا ممبر ہوں میں. الحمدللہ صرف زبان سے ادا کیا ہوا ایک ورڈ نہیں ہے، یہ مومن کی زندگی کا لائف سٹائل ہے. زندگی میں اگر اچھا چل رہا ہے تو الحمدللہ، اور اگر برا چل رہا ہے تو بھی الحمدللہ، وہ بھی دل سے.